पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए कहने के अनथक कोशिशें की हैं। अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनको मुमकिन बनाने के लिए और मसले को अच्छी तरीके से या फिर कुछ असलूबी से हल करने में एक बहुत बड़ा और अहम किरदार अदा किया है। अच्छा, अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको पता है हमेशा से बहुत अहम रहे हैं, अहमियत के हामिल रहे हैं और इस वक्त भी जो खित्ते की सियासी सिचुएशन सूरत हाल है और आने वाली तब्दीलियों के लिए ये बहुत अहम है। अब एक खबर ये आ रही है कि जी पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान तक रसाई के लिए हवाई रास्ता और ज़मीनी रास्ता दोनों फराहम करता रहेगा और पाकिस्तान में अमरीकी एयरबेस पर भी बड़ी आप सुन रहे होंगे कि चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं, मगर जो दफ्तर खारिजा है और वज़ीर खारजा ने इसकी तरदीद कर दी है। अब अफ़गान तालिबान के बगैर कोई नाम बगैर कोई नाम लिए अफ़गानिस्तान के तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको बाकायदा इंतबा करते हुए कहा है कि जी अगर अमरीका को एयरबेस दी गई या ऐसी कोई मदद फराहम की गई तो जो नताइज हैं, रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं होंगे। अब कुछ बाहरीन इसे पाकिस्तान के लिए बाकायदा वार्निंग कह रहे हैं कि जी वार्निंग है और कुछ इस बयान को महज एक कह रहे हैं कि जी डिफेंसिव मूव, ये इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। अब ये पूरी सिचुएशन जो है इस पे बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक सेक्रेटरी दाखिला, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान बराए अफगानिस्तान रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मोहम्मद साहब, अमरीका को एयरबेस देने और इस पर जो अफगान तालिबान की वार्निंग, आपके ख्याल में अफगान तालिबान का ये जो बयान है क्या ये वाकई वार्निंग है या फिर इसे एक आम रिवायती बयान समझा जाए? क्या ये पाकिस्तान के लिए था या आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इसका पस मंज़र ये है कि पहले तो अफगान तालिबान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जज्बात पाए जाते हैं, ग्रीवेंसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं और इसकी एक पूरी तारीख़ है। जी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है और उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है। जो इस वक्त बेसिस की बात हो रही है उसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि निकलने से पहले कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बन जाए जो अमन डिलीवर कर सके और जो मुल्क जो है वो टूट फूट से बच जाए ताकि उनकी बदनामी ना हो। अब इसके लिए एक तो वो इंट्रा अफगान डायलॉग है, लेकिन अगर वो किसी वजह से कोई प्रोग्रेस उस पर नहीं होती और वो सक्सेसफुल नहीं होता, उसका आउटकम नहीं निकलता, तो उसके बाद फोर्सेस ने तो 11 सितंबर तक निकलना है। जब फोर्सेस निकल जाएंगी तो अमेरिका को ये डर है कि हो सकता है कि फिर अफगान फौज से डिजर्शन, डिफेक्शन शुरू हो जाए और वो इतनी ज़्यादा फैल जाएं कि तालिबान काबुल पर चढ़ाई करने लगे। तो अगर तालिबान काबुल पे एडवांस करते हैं तो उनके लिए एक डिटरेंट ये हो सकता है कि अमेरिका उनको ये समझाने की कोशिश करे कि अगर आप काबुल पे चढ़ाई करेंगे, काबुल पे एडवांस करेंगे तो हम काबुल की हुकूमत और काबुल की जो फौज है उसकी मदद के लिए हम हाजिर होंगे और हम जो काउंटर टेररिज्म का जो रोल है वो हम अदा करेंगे, लिहाजा आप अपने इरादों से बाज रहें। तो ये इस किस्म की बातें हो रही हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान से अड्डे मुस्तकिल तौर पे मांगे जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट इसलिए मांगी जा रही है कि अगर किसी इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत हो तो फिर पाकिस्तान के रास्ते फौरी तौर पे अमरीकी फ़ौज जो है वो बगराम एयर बेस पे या किसी जगह उतर जाए और तालिबान का मुकाबला करे। इसकी नवीयत चंद दिनों होगी या चंद हफ्तों तक होगी, लेकिन इसमें ख़तरात हैं। ख़तरात इसमें यह है कि एक तो तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी इतनी बढ़ जाएगी कि दुश्मनी तक पहुँच जाएगी, और दूसरी बात यह है कि ये फिर अमेरिकन फोर्सेस काउंटर इंसर्जेंसी वाले कब तक अफगानिस्तान में रहेंगे और कब तक एक ऐसी हुकूमत का दिफा करते रहेंगे जो अपनी दिफा खुद नहीं कर सकती, बावजूद इसके कि 20 साल से उनकी तरबियत हो रही है, उन पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो रैक तालिबान जो कि न उनके पास ट्रेनिंग है न कुछ उनके पास वसाइल हैं, जो कि वॉलंटियर्स हैं, देहात के लोग हैं, अगर उनका मुकाबला अफगानिस्तान की जो 3,50,000 फौज है वो नहीं कर सकती, तो आया इन हालात में अमेरिका को बदस्तूर एक ऐसी हुकूमत का साथ देना चाहिए जिसकी रिटेन हो, जिसमें करप्शन आम हो, जिसमें कि ओपीएम पैदावार 7,000 टन तक पहुंच गई हो, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट 60% हो, जिसमें कि लोग बाहर अफगानिस्तान से जाने की कोशिश कर रहे हों, जिन्होंने अमन डिलीवर नहीं किया, जिन्होंने कोई तरक्की डिलीवर कुछ भी नहीं किया,
تو آیا ان حالات میں امریکہ کو اس حکومت کے ساتھ مل کے پھر طالبان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ ایک بڑی لڑائی شروع ہو جائے گی، ایک نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا، صحیح. اس میں پاکستان کو بھی نقصان ہوگا اور افغانستان کا جو نقصان ہے وہ تو میرے خیال میں اسپل اوور ہوگا اس کا، جو چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ بھی اس کی زد میں آئے گا، جو ایران اور پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے، اور جو سینٹرل ایشیا کے پاکستان کے ساتھ جو روابط ہونے والے ہیں، ترکمانستان گیس پائپ لائن اور تاجکستان سے جو بجلی وغیرہ کے منصوبے ہیں وہ سب جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. لہٰذا افغانستان کی اسٹیبلٹی سے جتنا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا کسی اور کو نہیں، اور افغانستان کی انسٹیبلٹی سے جتنا نقصان پاکستان کا ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا. یہ لیسن ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ایسی باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جن کے اتنے خطرناک نتائج نکل سکتے ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا رستم صاحب، یہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو باقاعدہ استعمال کیا، چاہے یہ سوویت افغان جنگ ہو یا پھر وار آن ٹیرر ہو، اور یہ پھر اب امن جو مذاکرات ہیں اس بار بھی امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، یا پھر اگر میں کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا تو غلط نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل استعمال کرتا رہا ہے اور استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن یہ پاکستانی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کچھ بھلائی بھی ہے کچھ نہیں ہے. دیکھیں، امریکہ اور ہندوستان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے، تو کسی صورت میں امریکہ ہندوستان کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کے کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن پاکستان کے مفادات کو انہوں نے کئی بار بالائے طاق رکھ کے اپنی پالیسی بنائی ہے. تو یہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان میں ڈیپتھ نہیں ہے، یہ ٹرانزیکشنز ہیں. یہ کبھی ان کو ہماری ضرورت، کبھی ہم کو ان کی ضرورت. تو یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے، اس میں کوئی موٹیوز ایسے نہیں ہے کہ یہ جیسے ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں یا کسی اور کے ساتھ، وہ اس میں ڈیپتھ نہیں ہے. وہ یہ صرف وہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی حالات ان کو سوٹ کرتے ہیں، کبھی ہمیں سوٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان والے جو ہیں وہ بعض اوقات ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے بھی تعلقات رہیں، چین کے ساتھ بھی تعلقات رہیں، اور افغانستان کے معاملے میں ہم جو ہے وہ امریکہ کی بات مانیں، چاہے کہ طالبان ہم سے ناراض ہوں. طالبان وہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ گروپ ہے، ایک فیکشن ہے، ایک پارٹی ہے. ان کو ناراض کر کے جو اس وقت وہ تقریباً افغانستان کے آدھے حصے پہ قابض ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مفاد کا سودا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا محمد صاحب، جیسے کہ آپ نے انڈیا کے حوالے سے بات کی، اب امریکہ کے اس وقت بھارت سے بہت بہترین تعلقات ہیں، مطلب بہترین تعلقات ہیں، تو پھر انہیں کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟ یا پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت بڑا سمارٹ ہے اس معاملے میں کہ وہ خود کو یوز یا استعمال نہیں ہونے دیتا؟ بھارت اپنے آپ کو، وہاں پہ ادارے ہیں، یہاں پہ افراد ہیں، وہاں پہ ادارے ہیں. اداروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جانچا جاتا ہے، ان کے مختلف ڈائمینشنز پہ، ایسپیکٹس پہ بحث ہوتی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ بہترین راستہ کون سا ہے. تو ایک تو ان کے تعلقات ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان کا کوئی بارڈر وغیرہ افغانستان کے ساتھ نہیں ہے، اس اگرچہ وہ ایک ریجنل پاور ہے، افغانستان میں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ جو سینٹرل ایشیا کے جو ہائیڈرو کاربن ریسورسز ہیں وہ لے جانا چاہتے ہیں، امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وائے افغانستان. لیکن اس وقت وہ اپنے آپ کو اس کشیدگی سے دور رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو علم نہیں ہے کہ کل کس کی حکومت ہوگی. میں آپ کو بتا دوں کہ جس کی بھی حکومت ہوگی، چاہے طالبان کی حکومت ہو، وہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو امداد کی ضرورت ہے. اگر ہندوستان ان کو امداد دے تو اس پہ اصولاً کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. ہاں، پاکستان کا یہ مطالبہ ضرور درست ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے، لیکن اس کے بعد افغانستان اور ہندوستان کے 2000 سال سے تہذیبی روابط ہیں، سویلائزیشنل کانٹیکٹس ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا. افغانستان کی فارن پالیسی کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس ملک سے یہ تعلق رکھیں، اس ملک سے یہ تعلقات رکھیں. یہ افغانوں کا کام ہے، افغانوں کو کرنے دیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک تاریخی منصوبہ ہے، کیا ایئر بیس بنے ہیں؟ اس منصوبے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ثبوت آز کرنے کی کوئی کوشش ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟
امریکہ اس منصوبے سے خوش نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں چائنا ایک بڑی طاقت اور جس کا اکنامک اور پولیٹیکل انفلوئنس سارے ایریا میں ہوگا وہ ابھر کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن امریکہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چائنا کا جو رائز ہے اور چائنا کی جو ڈومینیشن ہے اور چائنا کے جو اکنامک اور پولیٹیکل انگیجمنٹ اس ساری ریجن میں ہے وہ ایک حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو امریکہ کو یہ حقیقت آج نہیں تو کل تسلیم کرنی ہوگی کہ ان کے اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ $1.5 ٹریلین تو انہوں نے انویسٹ کیے، 3-4 ہزار لوگ ان کے مارے گئے، کچھ CIA کے جو کنٹریکٹر سیکیورٹی فورسز تھی کوئی 7,000 لوگ ان کے مارے گئے، کوئی 70-75 ہزار لوگ جو زخمی ہو گئے، کوئی اتنے لوگوں نے جا کے وہاں امریکہ میں جا کے واپسی پہ خودکشی کی۔ یہ اتنی محنت تو انہوں نے کی، اب ان کے ڈپارچر کے بعد چائنا کر بیٹھ جائے گا، تو یہ تو ایک دن ہونا تھا۔ یہ تو ایک غلط حقیقت ہے، یہ بٹر پل ہے، امریکہ کو یہ سویلو کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ چائنا کی پریزنس، چائنا کا کنٹریبیوشن، چائنا کا رول ایک حقیقت ہے، اس کو نہ پاکستان اگنور کر سکتا ہے نہ سینٹرل ایشیا کے ممالک اس کو اگنور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب آپ کے ٹائم کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔